السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة مقاما محمودا الذي بعثته۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ سامعین کرام، خطبہ جمعہ کا آغاز میں سورہ فاتحہ 22واں سپارہ اور یہ آیت نمبر 13 تو کیتا۔ قرآن مجید میں پڑھیا معلوم ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی بات سمجھاؤ لی تین شیاں تو مدد لینا۔ قرآن پاک کا سارا جڑا نا استدلال جو منوانا چاہتا کہ اللہ آخرت ہے، رسول برحق ہے، دین سچا، یہ تین قسم دے وہ کول مسائل تین طریقے ذہن گل بٹھاؤں جنہ ایک تذکیر بیا لا الہ
وذکروا آلاء اللہ کے اعلیٰ کو یاد کرو، جڑا سورہ رحمان تھی پڑھ دے فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ عام طور سے وہ ترجمہ اسی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دی کس کس نعمت کا تسی انکار کرو، حالانکہ وہ جو آیتاں پڑھی دیاں اتنے عذاب دی آیتاں دے نال بھی یہ بیان ہوا، حالانکہ وہ نعمت کوئی نہیں، اتنے عذاب ہے۔ اس تو اعلیٰ نعمتاں لئی بلکہ دا اصل معنی عجوبہ ہے، جنہوں اسی کرشمہ فارسی عجیب و غریب کام جڑے خدا کردا نا، بھاویں وہ نعمتاں کرے کسی امت سے یا انہوں نے اعمال دے بدلے چ انہوں نے سزا دے، وہ بھی اللہ کی طرفوں ٹھیک ہی ہوندا، لوگوں کے اپنے کرتوت ہوندے۔ تو ایسے عجائب جڑے نا عجیب و غریب کارنامے انہوں کیا جاتا اعلیٰ۔ ایک تے اللہ تعالیٰ ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کیتا یا کر رہا انہوں بیان کردا کہ میریاں قدرتاں، میرے کرشمے، میرے عجائب دیکھو۔ یہ تو پتہ لگتا بھی اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر اس کائنات نو خود انسان اور ارد گرد جو جہان نا ان اس طرح ہی آتا بھی جی ایک کمرہ جس اندر ایک سانے نے کاریگر نے اپنی کاریگری کے نمونے رکھے ہیں، زمین آسمان پر دیتے اپنی قدرت کے کرشمے نا، تے انگل اٹھا اٹھا کے آتا اپنے عمل ویختے زمین و آسمان رکھ تینوں قدم قدم تے خدا نظر آؤ، دیکھا نہ یوں کہ کرتے اس کی طرف اشارہ۔ اس طرح نہیں خدا نظر آیا تو نہ آنا ہی ہے بھی انگل اٹھا کے کہہ دیا اللہ، یہ شاید محدود ہوں، وہ حد بننا ہوں کوئی، اللہ تعالیٰ غیر محدود ہے، وہ عقل بھی نہیں آتا کوئی جا کے اکھان دے نال نظر آ سکے۔ اس پاروں اللہ تعالیٰ کے بارے جس طرح نہیں اشارہ کر رہے بیاہ بیٹھا، دیکھا نہ یوں کہ کرتے اس کی طرف اشارہ، ورنہ جہاں میں ہم نے اس کو کہاں نہ پایا۔ جنہوں نے اکھاں رب نے دیتی زمین آسمان بھی ہر شاید ویندے ہے، میری اکھاں، میرے بال، میرا جسم، میرا ارد گرد لباس، سواریاں، خوراک، ہر شاید جڑی نا وہ کرشمے نہ پڑی ہے، صرف نابینا نہیں ویکھدا۔ مفتی جعفر حسین اللہ تعالیٰ ان سے رحمت کرے ترجمہ کیتا انہوں نے صحیفہ کاملہ۔ صحیفہ کاملہ بھی دعاؤں کا ایک ایسا مجموعہ کہ لوگ شیعہ سنی بحثاں پہ کے بہت نعمتاں تو محروم رہ گئے۔ یہ دنیا کی ایڈی قیمتی ایک کتاب ہے جہاں کوئی مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ یقین جانو وہ جڑیاں دعاواں انہوں نے پڑھنے آدمی معلوم کرتا بھی کئی صفحے کی دعا نہیں، اس بارے دین جو کچھ انسان کو چاہتا نا سارے دعا دے پیراج بیان کر۔ والدین لی دعا، جو والدین دے حقوق نہ مینو اپنے والدین لی کرنا چاہیے، زندگی اور موت جو دعا دے رنگ جی منگیا کہ اللہ مینو توفیق دے کہ زندگی میں انہوں آگے چکیا رہا، آواز مت ہوئے موت تو بعد انہوں نے بخشی دو، اولاد لی آ جاتا، پڑوسیاں لی آ جاتا، سرحداں دے محافظہ لیا، اللہ دے رسول لی دروش لی جڑی دعا تسی پڑھنی نا انجی معلوم ہوندا کہ امام دے اندر موتی کرو رہا۔ اردو زبان سے مفتی جعفر حسین اللہ عنہ کا مقام بنا، انہوں تو بہتر ترجمہ اور شرح بھی کوئی نہیں کرتا۔ تو جدو ہلال دے بارے کی چند مہینے بعد چھپ جاتا، چھپن تو بعد پھر ایک دن اچانک نکلتا، جی پردہ ہٹا کے نقاب محبوب چہرہ دکھاؤں نا اس طرح پھر ہلال آؤں جنہوں سے چند چڑھیا، کیسا عجیب تماشا۔ اللہ آدھا وسخر الشمس والقمر، عقل دے اندھے روز تواڈے سامنے یہ تماشا ہو رہا، میں اپنی قدرت دے کمال دکھا رہا، مگر تمہیں نصیب نہیں ہوتا میں تسی اسے مینوں یاد کرو کہ آٹومیٹکلی ہو رہا، کس طرح یہ تار کی طرح نکل رہا، والقمر قدرنا بنا دے، چاند نکلیا اور پھر میں منزلاں مقرر کرتی آہستہ آہستہ چلتا جاتا، لدھا جاتا، پھر وہ بالکل بدر بنتا، پھر کٹنا شروع ہو جاتا، اور کچھ دن آتے جدو پھر نظراں تو بالکل اولے ہو جاتے، پھر سامنے آ جاتا، اور دنیا پھر ویکھ کے شور کر لی۔ ان عربی زبان شور نو احلال آتا ہے، جڑا قرآن پاک وما احل به لغیر، کہ ایسے جانور جنہاں تے شہرت دیتی گر مشہور کرتا گیا کہ اللہ تو ہور لیا، وہ بھی حرام ہو جائے کہ مال میرا شہرت دوجے دی تو احلال، اسی بھی اسے پکار اٹھتے ہیں آ چند چڑھیا، آ چند چڑھیا، اس تو احلال ویخ دیں اللہ پاک وشخر السلام والقمر، دھیان کر کے کنے انہوں خدمت لگا دے، کام چ لگایا ہوا، ذرا برابر کوتاہی نہیں کرتے، اپنے رستے سے آتے ہیں، وقت نہ چڑھتے ہیں، پھر چڑھتے ودتے ہیں، اور اتنے بالکل پھڑ کے نہ مینوں تو اللہ نے فرمایا کل یجری لاجل مسمى، یہ لال ٹپ کم ہو رہا، ہر شے دا وقت مقرر، سورج چند اپنے ٹائم تے آتے، سال پر پہلا تسی جنتریاں بنا دیں جی کہ اینے بج کے اینے منٹ سورج لگنا، ہزاراں لکھاں سال ہو گیا کوتاہی نہیں کرنا، ڈبن دا وقت مقرر، ٹالن دا مقرر، اینا خادم ہے، حالانکہ زمین نالوں کئی گنا وڈا، زمین ہزاراں ہونا اے کٹھیاں کریے سورج نوں مسیح تک سکتی، یہ 100 گنا نہیں وڈا، ہزاراں گنا، مگر اینی دور ہے بس ہی سمجھے چھوٹا جا، تو فرمایا ایڈا وڈا کورا دوڑ رہا ہے،
ساری چیزوں نے روزی پہنچا رہا ہے، کوئی پھل پک رہا ہے، کوئی کھیتیاں ہو رہی ہیں، کدھر بخارات اور بارشیں ہو رہی ہیں، وسخر الشمس، سورج نو نے ڈیوٹی تے لگاتا، خدمت کام کر رہا، دیکھتے رہندے جے طلوع آیا ڈبا، کوئی سبق نہیں پڑتا۔ حالانکہ اللہ دے نیک بندے دا یہ سی تے سورج نکلدا ویکھیا کیویں ائمہ طاہرین پڑھدے الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یحرمنا، جیسے اکھاں بیدار نال جاگدیاں نہ ویندے نا کائنات، انہوں ہر کام وچ خدا کام کردا نظر آوندا۔ پر میں شکر ہے اس اللہ دا جن نے رات ساڈے گناہ دی شامل پروں سانو ہلاک نہیں کر دیتا، اپنے فضل نال ایک دن ہور دیتا، ورنہ گناہ ساڈے نے سی رات ہی مار دیندا۔ یہ بھی وہی مہربانی بنے رات سانو نہ اینی کہ مہلت دیتی بے چل تینوں ہلاک نہیں کرتے، ہور ٹائم دے لیں، کوئی انسان بن الحمدللہ الذی قالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا۔ سورج غروب آیا، مؤذن نے اذان شروع کی تھی، اسیں دعا پڑھی اللہ من ھذا اکبار لیلک و ادبار نہارک واسبات و دعا تے کہ حضور صلوات، اے اللہ اے تیرا دن چلا گیا، رات آ گئی، تیرے مؤذن اذان کہتی اور نماز دا وقت ہو گیا، اسی یہ تیرے اگے دعا کر دیں دن سر کو کوتاہیاں اور گناہ ہوئے معاف کر۔ یعنی دین نے اس طرح سانوں گھیرے چ لے لیا تے کوئی لمحہ غفلت نہیں گزرا۔ اے جڑا نا اللہ نو ذکر کرو سمجھ لے کوئی رٹی رٹائی عبارتاں، زبان دا ذکر بھی بہت کیونکہ مدد کرتا، پڑھاں گے کچھ منہ تو تلے دل چ لاؤ وہ بھی ذکر بڑے دسے گئے، مگر اصل ذکر جڑا وہ مراقبہ دھیان ہے تے جیڑی شے ویکھو وہ اللہ دی قدرت اور دی رحمت دا مشاہدہ کر۔ جانور تے سواری کیتی، سبحان اللہ دی سخر اللہ، تسی گڈیاں چ بہ جاندے جے، چار پرزے جنہوں جوڑتا آرام نہ کراچیوں تو اتنے لے آتے، اللہ پاک فرماتا اگر یہ بوجھ اٹھا کے تسی لے جانا ہوندا تے کھپ جاندے، کدی بھی انہاں منزل تک نہ جا۔ کیویں جانور اور سواریاں چپ کر کے بوجھ اٹھا رہی ہیں، تسی آرام نال تے بہ جاندے، اونٹ چل پیندے، گھوڑے، یہ کن تہاڈی خدمت لائے۔ سبحان اللہ دی سخر اللہ۔ اے قرآن پورا اور خاص کر کے سورہ نحل، اے میں ہر مومن بندے نو آکھوں گا، اس اور ہمارے نو آکھا کہ سورۃ النحل کہ نحل نو پڑھو تے اللہ تعالیٰ دی نعمتاں دی سورت گنی جاندا کہ زمین آسمان تینوں کیوں تو برید اور کنزن ہو کے بیٹھا، کیوں نظر نہیں آਉਂدا تیری خاطر خدا نے کنے انتظام کیتے، حالانکہ نہ انہیں کھانا نہ پینا وہ سب چیزاں تو غنی ہیں، مگر تیری یہ نہیں فکر سی کہ تے آندا متاع اللہ کو انعام تہاڈا ہی نہیں، تہاڈے جانوراں دا بھی انہوں خیال سی، انہاں چار پایاں لئی انہیں چارے بنایا، انہاں دی گلے بنایا، انہاں نوں جو کھواؤندے جے کدی کچھ کھواؤندے جے، کنے نال وہ طاقتور رہیں گے تہاڈے کول۔ اے ساری چیزاں تے پھر اللہ پاک فرماوندا کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند نوں اپنے کام تے لگاتا، کل یجری اجل مسمى، سارے اپنے اپنے وقت مقرر تے چل رہے، اور اگے کس طرح فرماوندا عربی زبان ذالکم اللہ ربک، یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، لہ الملک، اسی کی بات ہے، ذالکم اللہ، آندا دسیا رب کریں کہ کس طرح چاند آیا، گم ہو گیا، پھر چڑھتے جانا اور پھر ٹالنا شروع ہو جانا، کوئی سوچا بھی ہے اس تو ہلال ویکھیں، چند ویکھے تے ویکھ کہدے اچھے جی باغ ڈور اور کون چلا رہا ہے، ذالکم اللہ ربکم، عربی زبان سے کہا یہ ہے اللہ، نظر آیا ہی کہ نہیں جو تیرا رب ہے، لہ الملک، اسی کی بادشاہی رضی کا اقتدار ہے۔ اس تو رمضان شریف آیا، یہ اندر بھی ہوئی ہے یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے مینوں تانوں نصیب کر، اللہ دے کنے نیک بندے دعا کر دے، رجب تو کر دے، اللہ بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ اے رجب دا مہینہ اور اے شعبان دا مہینہ سارے لیے مبارک کریں، مگر اپنے فضل و کرم رمضان تک پہنچا دیں۔ رمضان منگتے سی بھی یہ ساتھ مل جائے، اور کس طرح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جڑا رمضان چ نہیں بخشیا گیا وہ بخشش کا ہوں کوئی سامان نہیں سوائے جے کہ میدان عرفات جائے۔ ہوں ایک رہ گیا کہ میدان عرفات حاضر ہو جائے نا حج، پھر شاید کمی پوری ہو جائے، ورنہ ساتھ کتنے موقع ہونا، یہ باران رم کی چڑی ہے، اگے پیچھے قطرے برس رہے ہیں، ہوں اللہ تعالیٰ پہنچا تبا برا پھاٹک کھل گیا رحمت دے، دوڑاؤ کدھر حکم ہوں کہ روزہ دے لیا۔ اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک دے اندر کہ ہر کام جڑا نا اللہ تعالیٰ وہ 10 گنا تو لے کے 700 گنا تک ثواب دینا۔ اللہ پاک نے اجر رکھیا تسی یہ کرو گے نا کم تو میں نہ کر رہا، فرشتوں نے سمجھاتا جنی جنی نیت نا انہیں اگر اچھا ہی نیت نہ کیا 10 گنا، یہ تو اعلیٰ نیت ہے 20 گنا، آخر 700 گنا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربان رہی اللہ دے پاک رسول نے جنہیں دروازے کھول کے آوازاں دتیاں بیا جنت دے پھاٹک کھلے دوڑے آؤ، بد نصیب ہے راگے مانفا بھی فرمایا وہ بندہ کنا بد نصیب ہے، دی نک کٹی گئی جس نام مراد نے رمضان ملیا تو پھر بخشیا نہ گیا، پھر بھی انہیں فائدہ نہ اٹھایا۔ کل عمل ابن آدم اضاف الحسن بیشر امثال الا سوا مئات سے، تسی سارے کاروباری لوگ جائے آندے اس کمپنی نہ اس کمپنی کاروبار کرو یار اس بہتا فائدہ
تو اللہ کا رسول آندا تسی نیکیاں کردے نا آدم دے بیٹے دا ہر عمل جڑا نا وہ ایک نیکی 10 گنا تو لے کے 700 گنا تک گزارے. قال اللہ تعالی اللہ سام انه لی وانا عزیز. سبحان اللہ. قربان دئیے ربی رحمتہ دے ساری بخش دا سامان کی نیک لوگوں نے جو دیکھا نا بھی میرا بندہ پیدا کیتا جہنم نہ چلے سڑ نہ جائے اولاد نہ مخلوق پیاری رب نے اولاد جڑی دی کی مثال دینی ہے یہ تو انساناں دی محبت ہے وہ دی محبت کا اندازہ ہی کوئی نہیں. وہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ سڑ. انہیں کنے رستے کھولے کچھ نیکیاں دسی بیاہ نیکی کر لا پار ہو جائے کچھ ایسے کفارے دستے بیاہ کم کر لا گناہ چڑھ جان گے. اے بھی بخشے لی بڑے شعر یاد آیا مجھے کہ فدائے شیبہ رحمت کے در لباس بہار بودر خواہی رندان بادہ خارا کہ شراب پینا رندان دا عذر قبول کر لی کہ انہوں دا بہانہ بند ہے بہار دے رنگ کا ہے کہ موسم بہار سی بھول گیا پر میں بھی انہیں رکھا کہ انہوں کو کوئی عذر ہوئے تو میں انہوں دی جان چھڑ دی. فدائے شیبہ رحمت وہ دی رحمت کوئی اندازے ہے کہ کدھے مکہ رکھتا کدھے رمضان رکھتا. قال اللہ تعالیٰ اللہ سام فرمایا اللہ تعالیٰ اللہ رسولہ نے فرمایا اللہ سام روزہ ہے نہیں آتا وہ حساب کسی کمپیوٹر کی نام ہے کسی نے سمجھایا پہن لی روزہ بندہ صرف میرے لیے رکھتا تو مینوں ہی وہ پتا ہوں کسی نے نہیں پتا سویر تو شام تک کوڑ بٹھائی رکھو کھاوے پیوے نا روزہ نہیں جی انہیں دل چرادہ ہی نہیں کیتا میں خدا کا حکم من رہا کچھ بھی نہیں وہ فاقہ کر رہا. ایک ایسی بات نہیں شاید جنہوں صرف اللہ جانتا. اس تو فرمایا وانا بے یہ ثواب میں ہی دوں گا فرشتیاں کی لکھنا میں یہ بدلا یادا شہوت بتام میں نظری. یہ روزے دار اپنا کھانا پینا اور اپنی لذیذ سیاں میری خاطر کر دیں اور کوئی نہ ہوتے پولیس ہے کوئی پہرا نہیں کھا پی لے تاکہ میرا روزہ کون پوچھ سکے. فرمایا اگر انہیں کھانا پینا چھڈیا اور اپنی من پسند شیاں چھڈیاں میرے پاروں میرا رب ایسے چاہتا میری خاطر پاکہ کر. لسان میں فراتان فراتن دا فطری فتح شرطن دا لقائرم کروڑاں درود و سلام ہے خدا دے پیغمبر دی یاد دے فرمایا روزہ دار جڑا اینوں دو خوشیاں دو موقعاں تے اینوں خوشی نصیب ہوندی فراتن دا فطری روزہ رکھ کے شام جو کھولن لگدا وہ سے بڑی خوشی ہوندی طرح طرح دے کھانے سامنے پہ دے پاکا کیتا ہوندا جی چاہندا یہ طبی خوشی ہے کہ جسم خوش ہوندا تے فراتن دا لقائرم اور ایک خوشی ادوں ہوگی جدوں اپنے رب نوں ملے رب نہ ملاقات ہو یہ عدالت پیشی ہوگی اور سے خوش ہوگا کہ آج میرے عمل کے برابر بھی کسی کا ثواب ہے گا. تو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے ایک حدیث پاک فرمایا کہ جنت کے دروازے سے ایک دروازہ صرف روزے داروں کی مخصوص اور 7 دروازے سب قسم کے لوگ جانے ہیں یہ روزے داراں تو سوائے اس دروازے تو کوئی نہیں جانا جڑے فرض روزے بھی رکھے تے نفل بھی رکھتے رہے. اینا شوق جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کا 13 14 15 ہر مہینے کی تاریخ میں اینے رکھتے سی جنتا تھا کوئی مگر سر سے رحم کیتا تو چلو لازمی نہیں مگر ہمت کرے بڑی کرے. ریان وہ نام رکھا پر میں صرف روزے دار نہیں کھلوں گا جو چلے جان گے بند کرتا نہیں پھر نہیں وہ کوئی داخل ہوگا. اینا اللہ پاک نے اکرام کیتا عزت کی روزے دار کی. اور میں روزہ کھولن دے وقت اور جب میں اپنے رب نو ملوں گا دو خوشیاں ہوں گی والا خلوف حکم سام اللہ اللہ میری اندازہ کرو اسی کستوریاں ملتے ہیں خوشبویاں لانے ریحل مسک بہت سمجھا کستوری اللہ کے رسول نے فرمایا تیرے نزدیک جڑی کستوری دی خوشبو ہے نا جنی تینوں نے پسند ہے روزے دار فاقے دے نال جڑی منہ تو بو آن لگ پی تھوڑی چھڑی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی کستوری دی خوشبو نہ زیادہ پسند خوش ہوں کہ میرا بندہ میرے حکم نے انہیں فاقہ کیا منہ تو ہوا آن لگ پی بس سیام جنہ اور روزہ ایک ٹال ہے یہ گناہاں تو بھی بچاؤں اور اگلی دنیا دوزخ والوں میں آنا آ رہے کہ میں میدان جنگ ذرا پہنی ہے ٹال پہنی ہے دشمن کا وار نہیں کاریگر ہوں. اسی طرح یہ ہوں شیطان بھی نہیں گمراہ کر سکتا انہیں حلال چھڈیا دو ہی رستے تھی منہ اور شرم گاہ انہوں بند کر کے بیٹھا شیطان نے کی کرنا. اس تو فرمایا روزہ دنیا چ بھی ٹالیا اور دوزخ تو بچاؤ ویزا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسب. مگر ہوں روزے دار نے آخیا جب روزہ رکھے ہیں تو تیرا روزے کا دن دوجے روزے جنا زیادہ نہ ہوئے تو یہ جنا بے حیائی کی گلاں کر نہ شور شرابہ کر فین صاحب بہادنو قاتل فری فری نمرن سائن تیرے نال کوئی روزے جھگڑے یا تینوں گال گلوچ کرے تینوں کنا تیش آوے تو آخر صرف کھانے پینے میں نہیں رکیا میں اپنے غضب تے غصے تے بھی قابو پایا تو جرا مرضی بختا رہا میں روزے دار ہے میں کوئی بےہودہ بات نہیں کرتا. اس وقت رمضان شریف کا زمانہ اور روزے جیسی بات یہ موقع اللہ نے دیتا کہ بھی تھوڑی نجات واسطے ایک بہت بہتر ہے
تو تذکیر بیان اللہ بات یہ تو ضرور کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرتاں اپنے کرشمے قرآن پڑھیا وہ ہور گلاں بجائے مناظرے کی طرح نا بحثاں کرنے کی بجائے دلیلاں چندا ہے اپنے جسم کے والاں تو لے کے تھلے تک ویکھ لا اور اینوں سمجھن واسطے ویکھ لو ایسے علم بنے ہیں یونیورسٹیاں اور کالجاں وہ اسپیشلسٹ ہے کوئی کان دا کوئی اکھاں دا کوئی دماغ دا کوئی گنجے بالاں دا اینیاں کتاباں دفتر ہے ایک ایک شعبے دا عالم نہیں سمجھ سکتا بھی اللہ نے کی کچھ پڑھیا وفی انفسکم افلا تبصرون تو اپنے تے غور کریں تے تیرے اندر ہی رب نظر آوندا وہ قدرتاں نشانیاں نظر آਉਂਦੀਆਂ مرتاں نظر نہیں تسی نابینے بنے جے اکھاں ہیگیاں زمین و آسمان ماپ رہندے جے مگر اپنا آپ کا نہیں سوچا میں کتھوں بن گیا کیوں بنیا اور کدھر جانا اس بارے تسی فلسفی گشتی آگاہ دے کہنے مولا جامی رحمۃ اللہ علیہ کہا تو فلسفی بن گیا بڑا دانا بن گیا مگر افسوس ہے نہ سمجھ سکیا فلسفی گشتی آگاہ دے از کو جاؤ خود کو جاؤ کتھوں آیا ہے کیوں آیا ہے کدھر جانا یہ علم نہیں سیکھ سکیا اور اسکول کالج نہ تو خالی ہے اس لیے سب کوئی بن جاندے مگر کرپٹ بن گئے بڑے بڑے کوئی 80 ارب لٹ لیا کسی نے سب نو کڑیاں لگن لگی اس علم نے کوئی انسان نہیں بنایا عرب دے بدو راہ ناز راہ برسدا اقبال آندا جڑے ڈاکو سی نا قرآن دی برکت نال لوگاں دے راہبر بن گئے لٹن دی بجائے آپ رستہ دسن لگ پیا توبہ کر گیا باز آ گئے برکت کہہ دی نہ کوئی سکول نہ کالج قرآن بجلی کی طرح گرجیا اور اس طرح انہیں پہاڑ ہلا دیتے بڑے بڑے سخت دل کام توبہ کر لی اللہ دے کے ڈگ گئے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے حساب دیا یہ علم قرآن دینا تو ایک تذکیر بیان اللہ کہ اللہ دیاں قدرتاں وہ کرشمے رکھا ایک تذکیر بے ایام اللہ اذکرہم بے ایام اللہ ماضی تاریخ دن آدھے یہ بھی قرآن پڑھیا کنے کافر آدھے سی یہ تو کہانیاں ہی اللہ نے آخیا بے وقوفو کہانیاں نہیں جی انسان کا حافظہ ہوں نا وہ اپنی زندگی کے بارے جانتا میں اتنا رہا اتنے پڑھیا آ کام کیتے اتنے نفع گھاٹا جہاں حافظہ گم ہو جائے تباہی ہو جائے اس طرح ہی قوموں کا جدو حافظہ گم ہو جاتا نا تو پیچھے خدا نے کی کیتا کہڑے کہڑے لوگ آئے اقتدار دے مالک دولتاں خزانے والے اور انہوں دے محل اور انہوں دے مکان اجے بھی پے دنیا چل رہا کسر مشید کا بیر ماترا جا کے ویکھو کنویں ویران پڑے کوئی بھی اتنے پانی کرنے لا وہ قوماں کدھر گئی اینے عروج اور ترقی کے بعد کسر مشید سیمنٹڈ قلعے ہے مگر اتنے علماء نے سائے کی ڈیرے کیتے کیوں عبرت نہیں پکڑتے ایام اللہ گزشتہ ایام جو کچھ اللہ کرتا آیا وہ سارے چوری سب کیا بھی وہ عادت بدلی نہیں جہاں کرتوتاں پر تباہ ہوئے اگر کرو گے وہی نتیجہ نکلنا اور اگر تسی وہ کم کرو گے جنہیں ترقی کی تسی بھی کرو اے دوسرا حصہ پھر قرآن دا تذکیر بے ایام اللہ اللہ تعالیٰ نے جڑے کائنات واقعات کیتے ہیں قوموں نے معاملہ کیتے اے حصہ قرآن اور پھر بعد چاہنا تذکیر بے بعد الموت کہ مرن تو بعد پھر جڑی دنیا آن والی ہے وہ دے حالات بیان کرنا کہ تو ویکھے نہیں تیرے لیے وہ غائب ہے بن دیکھے مگر میرے تو زیادہ سچا اور نیک آدمی کوئی نہیں اللہ کے رسول سب تو زیادہ صادق مسلوق ہوں انہوں نے دشمنوں نے چیلنج کیا جناب تواڈے وچ جمیا کسی قوم کے نبی میں باہروں نہیں بھیجا تواڈے وچ نے پرورش پائی ہے کوئی یہ بڑے تو بڑا دشمن اٹھ کے نشاندہی کرے کہ فلاں وقت نے غلط کام کیا جی نہیں کر سکتے ایڈے سچے گواہ چلاؤ جی ہور کنوں پھر منو اے تین مضمون قرآن پاک دے سمجھو مرکزی مضمون سارا یہ گردی گھومتا یا تذکیر بے اللہ دیاں نشانیاں قدرتاں یا تذکیر بے ایام اللہ زمانہ گزشتہ جو اللہ تعالیٰ نے قومانہ معاملہ کیتا وہ بیان اور تذکیر بے بعد الموت موت تو بعد جڑی دنیا ہونے والی وہ بیان کھول کے جنت دوزخ قبر اے ساریاں چیزاں جڑیاں انسان نو پھر انسان بنا لی جب امیر المومنین علی علیہ السلام اپنے خود کیا لا تنقل یدائب اے قرآن مجید دے موتی ختم نہیں ہونے جڑا آکھے نا تفسیراں جو لکھا پڑھ لیا بس وہ بھی اقردار نہ تفسیراں والے جو سمجھ آئی انہوں نے سمندر چو لیا مگر اس کے کام بند نہیں ہوگا ہر نواں سو نقطہ سجو گا بشرطے کہ وہ تدبر کرے ہر ایت تے رک رک کے سوچے یہ کی دس دی ہے وہ تے ڈیرا جمائے یہ ختم کرنے کی کوشش نہ کرے پھر پتہ لگو کہ قرآن جڑا ہے ایسا سمجھو ایک ذخیرہ ہے موتیاں کا یہ ختم نہیں ہو سکتے یہ عجائب ختم ہی نہیں ہو سکتے آن والے لکھتے رہن گے غور کرنے مگر وہ یہ کہیں گے لا یخلق من رات یہ بار بار ہی پڑھیا جائے تو پرانا نہیں ہوتا صرف لوگ پڑھتے کوئی نہیں یا تلاوت کر لی برکت لی یا مردہ ہو گیا تو لی بخش لی با یات جزی کار نداری کیا یاسین نہیں ہوا سمجھ اقبال نے تیرا کا مسلمان ہوں قرآن نہ رہ گیا بے یاسین پڑھ کے بندے کی جان سوکھی کر یہ مارن کا ایک نسخہ رہ گیا اور یہ تدبر لی عبرت لی کوئی نصیحت حاصل کرنی کچھ نہیں کر اور سادہ حال یہ ہو گیا قطع کر دی امر قدرت
کہ کتاباں ہور کے لکھ لیاں شیعہ سنی بریلی کتاباں کتاب قرآن کی بجائے پہلا جو پڑھ لیں دماغ پہلا کچھ گلاں پہ جائیں رنگین اینک ہو جاتی مڑ کے قرآن پڑھ دینا انہوں نے وہی نظر آتا بھابیاں بھابی نظر آتا قرآن سنیاں سنی نظر آتا وہ گلاں پہلا جو وال لیاں جنہاں تو ذہن خالی ہونا چاہیے یہ گل آ کہ صاف دماغ رہ کے آب میں کچھ بھی نہیں جو قرآن مینوں بناؤ گا بنا پھر تو ویکھی یہ کتاب مبین ہے یہ کوئی نہ گنجڑ کیا نہ کوئی الجھن ہے ہر شے واضح ہے لوگ آپ جان کے الجھنا پڑے قطع کر دی امر خدا درد آپ بھی تو انہوں ٹکڑے ٹکڑے کر رہا زیادہ پیمائی لا شہ نکر نتیجہ ہے بھی ہوں تو دن دن تباہی چل جا رہا ہر گروہ برباد ہو رہا واضح دسنا دنوں افسانہ بند تیرے ملاں جڑے انہوں کا کم ہے کہ وہ کہانیاں بیان کر دے مانا ہے پستوار پہ بنا لفظ بڑے اعلیٰ بلیغ بڑی شاندار شیخ الاسلام کر رہے مضمون کچھ بھی اور اندر کچھ بھی نہیں اعلیٰ بات صرف لفاظی ہے اور کوئی شاید صوفی ہے پشمینہ پوشو حال مست آج شراب ایک نغمہ ہے دوجا صوفیاں دا گروہ سی انہوں دی محفل قرآن دا گزر نہیں ہوتے قوالی ہے انہوں نے ساتھ دے رہ گئے یہ اپنی کہانیاں تے رہ گئے ورنہ قرآن مجید واقعی ہر زمانے موج ہے جڑا انہوں پڑھوں گا بالکل منوں گا کہ یہ ہوں جائے کسی کتاب کی چیز ضرورت یہ کتاباں تے مہمن ہیں حدیث کی کتاباں تو سب پہ حاکم ہیں یہ پڑھن تو بعد پھر انہوں میں چیک کروں گا بھی وہ گلاں یہ تیاری کر دی ملتی ہیں اگر یہ خلاف ہو کبھی بھی نہیں رسول فرما سکتا نہ امام فرما سکے سب لوگوں نے اپنی کریاں قرآن مجید جڑا دنیا تے حاکم بن کے آیا تو میرے کو پوچھو کہ اللہ کی فرماؤں اللہ رسول کی فرما اس تو رمضان مبارک کے دنوں قرآن کی تلاوت اور زیادہ ہم اے سمجھو اللہ نے 12 مہینے اس مہینے میں روزہ چھانٹیا اور مہینے بھی اللہ دئیے مگر یہ لیے خصوصی بیان ہوئی یہ جس طرح تسی کوئی دن مناؤ جنا کہ آزادی کا یوم آزادی پاکستان بنیا اس دن آ ہوا یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماؤں ہے نزول قرآن کی عید ہے عید الفطری نہیں عید یہ 29 یا 30 دن سمجھو تسی عید مناؤ جے مگر ہور لگ شہر و رمضان اللہ جو فعل قرآن دنیا پیاسی سی گمراہ ہو گئے پہلے نبیوں نے کتاباں بدلتیاں گئیاں اندھیرے ٹھوکراں کھاندے ظلمات بعض فوق اندھیرا اور کوپر ہے بڑے بڑے عالموں نہیں سی سوچتا ہوں کدھر جائیے جب حالات پڑھی تھی حضرت سلمان الفارسی اور نو عمر گزارتی کدی کتنے گئے کدی کسی عیسائی عالم کو رہے وہ دیکھو ویکھیا انہیں مر لگیا کہ یار جی گل تو لبدا سلمان تینوں سچ دس دیں وہ چیز اسی گم کر بیٹھے وہ شاید کوئی نہیں دوسرے کو چلا جائے آخر جڑا آخر سے مریا انہیں آخیا جہی گل سلمان تو ڈھونڈنی اینی مدت تو 250 سال تو عمر پائی تو وہ سلمان میں دس دیا تیری قسمت چنگی ہے کہ کھجوراں والا ایک شہر ہے اتنے ایک جڑا خدا دا نبی آنا اور وہ آ گیا اور انہیں ہجرت کر کے اتنے آنا تو اتنے پہنچ جا تینوں یہ ساری شاید جی تلاش چنا مل جو وہ کلمہ تو یہ چیز ملنی ہونے یہ بیچارے چل پہ وہ کافرہ جڑا سی نال وہ لے کے آ گیا مگر وہ بڑے بے ایمان نکلے انہوں نے رستے چ آ کے غلام بنا کے کہ سلمان ساڈا غلام ہے کسی کو بیچ یہودیاں نے غلام بنا لیا کم لین لگ پائے حالانکہ یہ بیچارے کوئی غلام نہیں سی نال صرف مسافر پھنسے رہے مگر آخر پھر وقت آیا بینا نے انہوں نے آخیا جو میرے کو لینا میں تو انہوں کما کے دینا مکاتبہ میرے نال لکھا پڑھی کر لو اینا میں دے دا میری جان چھڑ سفر کیتا مدینے شریف پہنچا ویکھیا کھجوراں سب کچھ جنیاں نظر آئیں شہر سے وہ ہوئی ہے ٹک گیا رسول کریم علیہ السلام آیا آپ کی خدمت آ گیا تو اللہ پاک فرمایا یہ مہینہ تمہیں پتہ عید نزول قرآن ہے مہینے سارے سی یہ قرآن شریف اتر لی اس معنی چ اللہ رب العالمین نے آسمان کے دروازے کھولے ملائکہ مقربین چ اعلیٰ ترین فرشتہ ملک الکریم چنیا جڑا فرشتیاں کا سردار سی تے کائنات چ انساناں دا جڑا سی نا سردار انہوں چنیا یہ سید البشر سی اور سید الملائکہ اور قرآن نو آخیا کہ کتاباں دی سردار سی یہ لے کے پہلی قسط اللہ دے رسول اللہ السلام غار بیٹھے اللہ دا فرشتہ پہلی قسط سنائی آخیا قوم پاندر اٹھ کھڑا ہو دنیا نو جگا دے اے غافل جڑے لوگ انہوں ہوشیار کر اللہ دے رسول اس نعمت نکل پہ اس اور میں جدو یہ مہینہ آوے تد اللہ تعالیٰ آندا بھی یہ ٹریننگ جڑی انہوں نے 30 دن تسی کر دے قرآن کدے لیے اتریا بے شک تسی الماریاں جمع رکھو چمچا رکھو نہیں ہدی للمتقین اس پاروں آیا کہ جڑے لوگ چاہتے کہ اس دنیا بچ کے زندگی گزار دیں کہ سارے کو غلط کام نہ ہون اللہ دی مرضی دے کام ہون اللہ دی عدالت پیش ہوئیے سزا دے مستحق نہ ٹھہریے انعام دے حقدار ہوئے اے لوگ متقی جڑے انہوں نے چاہیے نا کہ کوئی ہدایت نامہ کوئی گائیڈ بک یہ قرآن والی ہدایت نامہ اور اس ہدایت لیے فرمایا انہیں انتظام یہ ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ اس تک ویری تیار کر
یہ بچ کے چلنا جڑا سکھاؤں کہ کنی بھوک لگی پیاس لگی کنے سنی دا اللہ تعالیٰ بنا دے چنگے بڑے ہٹے گڑے مولوی صاحب دن لمے گرمی بڑی توبہ 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 اندازہ کرو کہ وہ دن 50,000 سال دا سورج جڑا بالکل زمین دے قریب آیا اگ جو زمین تپن دے اگ ہی بنی ہونی اتنے دانے کی طرح پجنا اس بھوک پیاس نو چلن نہیں تیار اتنے مینوں ہے تو ظالم میرا بڑا بڑا نام ہے حجاج بن یوسف مگر واقعہ وہ بھی جڑا نصیحت رہی بہت اچھا مکے مدینے کے درمیان سفر کر رہا سی ایک جگہ انہیں ڈیرا لگایا حکم دیتا بھی کھانے تیار کرو کھانے تیار ہوئے تو ملازم نے آخیا بھی کوئی مہمان سد کے لیا یار میرے نال فور بھی کوئی بہ کے کھا رہے تو گیا ایک شخص جڑا لیٹیا سی سائے تھلے انہوں جا کے انہیں جگایا آ گیا تو انہیں امیر نے کیا حجاج نے کہ میرے نال کھانا کھا انہوں نے آخیا نہیں امیر مینوں معذور سمجھ میں تیرے تو پہلا ایک دعوت قبول کر دوں گا انہیں آخیا وہ کہڑی دعوت ہے انہیں آخیا میں خدا دا حکم من کے روزہ رکھیا اس تو میں اللہ دے مہمان چواں اور میں کھانے شریک نہیں نفر روزہ تو حجاج نے کیا یہو جی گرمی تو انہیں آخیا یہ گرمی جڑی ہے مقابلے دوزخ دی گرمی بہت بڑی تو مڑ کے وہ کہنے لگا بھی جے تو مینوں اج چھڈ دے روزہ نفلی پھر رکھنی قضا کری رکھ بھی سکتا اس طرح چھڈ دے نفلی روزہ پھر رکھ لیا انہیں اس یہ بات کہی دانا آدمی نے کہ امیر تیرے کو کوئی گارنٹی ہے کہ پھر دوسرے دن میں زندہ رہوں گا تو روزہ رکھ ہے گی کوئی ضمانت دے انہیں آخیا نہیں یہ گارنٹی میرے کو کوئی نہیں وہ انگا جی تیرے کو گارنٹی نہیں تو میں بھی تیری گل نہیں مان سکتا میں جڑا رکھیا نا یہ نبھاؤں گا اس تو ہر جگہ انسان کی ہدایت کا سامان ہے جی وہ حاصل کرنا چاہیے اللہ فرمایا قرآن اتریا قرآن دے نزول کی بجائے بینڈ واجے بجن تھی نچو ٹپو یہ جا میں جلوس نہیں دسیا یہ تقوی پیدا کرنی آیا اور تقوی کی جڑی ورزش ہے یہ ایکسرسائز یہ روزے جنی ہوں کسی اور شہر بڑی پیاریاں لذیذ ہیں خدا کی خاطر چڑھ دینا یہ حدیث پاک تھی سنی یہ اپنا کھانا پینا اور سب تو پیاری سیں جڑیاں میری خاطر چڑھ اس سے این در رکھ کے اینی مدت وہ حکم من کے پھر بندے چیز نہ پیدا ہوئے کہ وہ برائی تو بچ سکے کوئی امتحان آئے رشوت آ رہی ہے کوئی حرام آ رہا ہے وہ روک نہیں سکے میں یہ مطلب وہ واگاں ٹھیک کچھ نہیں اپنے آپ نہ سبق تو کچھ نہیں حاصل کر سکیا ورنہ روزہ انہوں متقی بنا دینا تج فرمایا قرآن کے اترن کا مہینہ قرآن تقوی پیدا کر لی آیا اور تقوی پیدا کر لی سب تو اعلیٰ ہے روزہ سب یہ بات نہ کر لی مگر جنہ یہ کرتا کچھ نہیں اللہ تعالیٰ نے اینی محبت ہے میرے چوڑنا جدوں اللہ رسول دیا باتاں پڑھی دیا نیک لوگوں کا کلام پڑھی اللہ کی محبت قربان رہیے اللہ کے رسول اللہ السلام نے ایک مثال نہ سمجھایا کہ ایک شخص جنگل سفر کر رہا ذرا تسی بھی اندازہ کرو اللہ کے نبی جن گزرے کیویں دل سے گلاں بٹھاؤندے سی کہ شخص سفر کر رہا سواری تو سارا کھانا پینا جنگل ہے اور جنگل بھی ایسا بھی اتنے بچاؤ کا کوئی سامان ہے اگر کھانا پانی نہ رہا تو آدمی مر جاتا وقت آیا بھی وہ بندہ جڑا سی نا وہ سو گیا اور جس وقت جاگیا تو انہیں ویکیا بھی سواری گم اونٹ نکل گیا نال جا کھانا پانی چلا گیا انہیں ادھر ادھر ٹونڈیا کچھ نہیں نظر آیا مایوس ہو کے آ کے اتنے سرانے سے ہاتھ رکھ کے نہ پی گیا کہ ہوں موت ہی ہے اور کچھ نہیں ہوں کتوں ہوں نہ ملیا نہ کھانے پانی کا سمجھ فرمایا مایوس ہو چکا سی کہ مڑ کے وہ اکھ کھلی نے ویکیا اونٹ سرانے کھڑا ہے تو خوشی نہ وہ منہ نکل گیا بجائے دے کہ اے اللہ تو میرا رب ہے تو میں تیرا بندہ بے قابو ہو کے ہوش ہی نہیں رہی اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب ہے اینا وہ مدہوش ہوا خوشی مثال دے کے حضور نے فرمایا میں جی وہ جا گواچا ہوں سی نا جی سارا زندگی کا سامان بے آس ہونے تو بعد مل گیا یقین جانو اللہ دے پیغمبر اللہ اشد فرم اللہ دا بندہ جب توبہ کرتا نا گناہ گار حالانکہ رب کی بھی رب دوزخ چلے جائیے سارے ہی اللہ کا کوئی نقصان ہونا ذرا بھی انہوں سیکھ لی مگر بڑا دکھ ہوتا جب بندہ گناہ کی زندگی گزارتا کہ جب توبہ کرتا تو مڑتا تو پیچھا نہ آتا نا تو فرمایا وہ مسافر نوں اونی خوشی اپنے اونٹ لبن بھی نہیں سی ہوئی جنی رب نوں ہوندی ہے کہ میرا گواچا بندہ لبا ارے جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام پڑھی دا اللہ دے پیغمبر سارے یہ تک زمان ہی انہوں کی اصل باتیں ایک ہی ہے سارے کو جڑا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے ہوں کچھ نہ 4 انجیل فور گاسپل جنہ چ کہ انجیل لوکا 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرداں لکھیاں اور 2 شاگرداں کے شاگرداں لکھیاں جویں سارے تابعی ہوندے تابعی 2 جڑے وہ ایسے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا انہاں چ ایک متا اور ایک جڑا یوحنا 2 جڑے لوکا اور مرکز ہے ایک گاں شاگرد تو لوکا کی انجیل چاہتا بڑے پیارے انداز عیسیٰ علیہ السلام نے گل سمجھائی اسی یہ پڑھتے تھے انگریزی زبان کی پراڑی گل سن فضول خرچ بیٹا باپ سی 2 دے بیٹے چھوٹا بیٹا جڑا بڑا نکما تے فضول خرچ سی
ایک دن نے آخیا ابا جی جڑا میرے حصے مال آتا مینو ون، انہیں ون کے دیتا۔ تھوڑے دن ہی گزرے تو بچہ سارا مال اپنے حصے کا لے کے کسی اور ملک میں چلا گیا، اور وہ اتنے جا کے انہیں یہ گناہگار کی گل ہے برے کاموں تو جاڑ دیتا، کنجر جی بازی ہو گیا، بدماشیاں کر لگے، پیسے مک گئے، اور آخر نوبت اتوں تک پہنچی جب کچھ بھی نہ اتنے رہا تو مڑ کے اس علاقے کال بھی پی گیا۔ جو گناہگار کا ہار ہوں نا رب نو چھڈ کے یہ اجاڑ دینا اپنے آپ برباد ہونے والا ہوں، مگر رب نو کنی خوشی ہوں، وہ مثال دے کئی سال جناب بنا دے جدوں اجاڑ چکا نا تو محتاج ہو گیا، تو مڑ کے پھر اس ملک کے ایک آدمی دے گھر جا کے نوکری کر لیا کہ مینوں اپنے نوکراں چ رکھ لا۔ انہیں اپنے جانور دیتے بیا میرے سور ہے، کافر قوم تھی، یہ تو چرایا کر، یہ پھر جا کے بچہ اس آدمی دے اونٹ سور چرایا کر، اور جڑے انہوں نے منہ تو چھلکے سٹنے نا چبا کے خنزیراں نے، انہیں کوشش کری بھی وہی مینوں دے دے بھی کوئی، مگر وہ بھی لوگوں نے اٹھا کے ادھر ادھر پھینک دیا، یہ کوئی نہ دینا، بھکھا مرنا گیا، مندہ حال ہو گیا۔ اے جنوں گناہ دا احساس ہو جائے میں کی کر بیٹھا، ہن خدا دے سامنے جاؤں۔ آخر وہ جب تب اس نے ہوش میں آ کر کہا کہ میرے باپ کے کتنے مزدوروں کو بہت روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مرتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں اتنے بھوکا مرنا، میرے باپ کے دروازے تو بیٹے سے گزارا ہے، مزدور ہی نہیں کھاندے، اس تو میں واپس جانا اور اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا کہ باپ میں نے آسمان کا تیری نظر نے گناہ کیا، اقرار کروں گا ابا جی میں رب دا بھی مجرم ہوں تو تیرا بھی قصوروار، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہہ رہا ہے گا میں ایسے کرتوتوں کا مالک ہوں کہ تیرا پتر اخواؤں دے لائق نہیں رہا، تیرے پتروں کا چال چلوں گا، مجھے اپنے مزدوروں میں سے ایک کی مانند بنا، تو بیٹا نہ سمجھ مزدوراں چ رکھ رہا، اے توبہ کا دروازہ۔ تو باپ نے جب دوروں ہی ویکھیا باپ نو بڑا ترس آیا، اے خدا دی محبت کا بیان، اینی شفقت اپنی مخلوق ہے۔ باپ ول ویکھو کہ جدوں نے پتر نو آؤندیاں ویکھیا دوڑ کے گیا اور نوکراں نو آکھیا بے یہ واسطے انگوٹھی بھی لیاؤ، پوشاک بھی لیاؤ، پیراں چ جُتی بھی کوئی نویں جُتی پہراؤ تے نواؤ تو خوشبوواں لائیاں، نوایا تو آیا، آپ انہیں انہوں سینے نہ لا کے بڑا چومیا۔ ادھر حکم دیتا کہ ایک بچڑا ذبح کر کے دیگاں پکاؤ، دیگاں پکن لگ پیاں، خوشیاں والے آ کے بینڈ واجے بجاؤ لگ پے، وڈا بیٹا کھیت اے نیکاں دی گل ہے، غرور ہو جاتا نا اسی نیک گناہگار نوں سمجھ گھٹ گیا، مگر توبہ نہ کنا اگے نکل جاتا۔ تو ہن بڑا بیٹا جدوں واپس آیا انہوں نے ویکھیا بے اتنا کچھ رونق لگی، دیگاں پک رہیاں، خوشیاں ہو رہی ہیں۔ انہیں نوکراں نوں پوچھا کہ کی ہے، اس نے اس سے کہا تیرا بھائی آیا ہے اور تیرے باپ نے پلا ہوا بچڑا ذبح کیا ہے، اس لیے کہ اسے صحیح سلامت پایا، اس گل پتر صحیح مل گیا، وہی خوشی سے کیتا۔ اس نے خفا ہو کرنا چاہا کہ اندر جائے، ناراض ہو کے مڑ پیا کہ میں نہیں اتنے گھر بڑھنا، میرے لیے ابا جی نے کبھی نہ ایک لیلا بھی نہیں ذبح کیا، اس لیے بچڑا ذبح کرا اور انہیں خوشیاں کی۔ باپ نے جا کر کیا دیکھ اتنے برس مگر اچھا تو یہ کیتا، اس نے اس سے کہا بیٹا تو ہمیشہ سے میرے پاس ہے اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے۔ اے نیکاں نوں رب نے جواب دتا تسی میرے جے سدا تو میرے کول سی پتر، تو کول ہی سی میرے، یہ سی، لیکن خوشی منانا اور شادمان ہونا واجب تھا کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا اب زندہ ہو گیا ہے، کھو گیا تھا ملا۔ اے قرآن پڑھی جاؤ، حدیث پاک پڑھی جاؤ، انہیں طریقے نال اللہ دے رسول نے بنوایا رب دی بادشاہی خوشیاں ہوندی، فرشتیاں تو اس دن اللہ عید مناؤں تو میرا ایک گواچا بندہ لب گیا، توبہ کرن تے اتنا راضی نہ، توبہ کا ہی موقع کہ رمضان شریف آیا ہونی بعد آ جاؤ، جو کر چکے دفاع کرو، ہونی اللہ تعالیٰ تھوڑے گناہ چاڑ دو گے۔ اے قرآن مجید پڑھتے تھے بہت سارے ذہین بچے بھی ہے، دو شاید کٹھیاں بھی آ جانیاں لگ، ایک استغفار ہے ایک توبہ، انہاں دونوں دا حکم بڑا دیندہ اللہ۔ پچھلے نبی قوماں نوں دعائی دیندے یا قوم استغفروا ربکم۔ حضرت حسن بصری کو لوگ آئے، ایک نے آخیا کہ اولاد نہیں، ایک نے آخیا غریبی بڑی ہے، ایک نے آخیا ملازمت نہیں ملی، کسی بیماری ہے، سارا نو آپ ایکو دسی ہے استغفار کا، اللہ کو معافی منگو۔ تو بعض لوگوں نے آخیا بے تسی عجیب دکان کھولی ہے، جو آیا انہوں ایک علاج دسیا۔ امام نے فرمایا تسی قرآن نہیں پڑھ لے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کا بیان کیا کہ وہ جب اپنی قوم چاہے تو انہوں نے صرف روے یا الحسن رجل شکا الیہ الجد، حسن بصری کو ایک شخص نے آخیا بارش نہیں ہو رہی، کہا استغفر اللہ، اللہ کو معافی منگو، وشکا الیہ آخر الفقر، دوسرے نے آخیا غریبی بڑی یا حالات نہیں ٹھیک، وآخر قلت نسل، اور ایک نے کہا بے اولاد نہیں ہو رہی، وآخر قلت ارضی، اور ایک نے آخیا میری زمین اتنی اچھی پیداوار نہیں جاری، فآمرہم کلہم بالاستغفار، سب نو بخشش منگن لگ، فقیل لہو شکوا الیک عنوان فامرتہم کلہم بالاستغفار،
کہنے لگے انہیں نے آپ اپنا دکھ سنایا تو سب نو استغفار ہی کہی گیا فتلا حاضر آیا قرآن مجید کی آیت پڑھی فقل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہار۔ اللہ دے پیغمبر نے آخیا اپنی قوم رب کو معافی منگ لو، وہ مہربان ہے اس باپ کی طرح جڑا پتر آئے تے بچڑے ذبح کراؤں، وہ رب تہاڈا بڑا بخشنہار ہے، موسلادھار بارشاں کروں گا، تہاڈے مال اور اولاد بڑی برکت دوں گا، اور تہاڈے واسطے باغات ہون گے اور دریا بہن گے۔ اے قرآن پاک دا بیان ہے۔ اس کو بخشش منگنا تو توبہ اور استغفار کٹھے بھی آ جاندے، جدے جدے بیان ہوندے، جدے جدے آن تو پھر استغفار توبہ بھی ہوندی ہے، توبہ سے استغفار بھی ہوندا، کٹھے ہی آ جان۔ استغفروا وتوبوا الیہ، اللہ کو بخشش منگو اور توبوا الیہ، جویں سانو دعا سکھائی ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم وتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی وتوب الیہ۔ پھر دو شیاں ہوندیاں غلط کم کہہ بیٹھتے، دو خطرے ہوندے نے، ایک تے جو پچھلی حرکت ہے وہ نتیجہ ہو سکتا بیماری جڑی ملک ہوئے، وہ بد پرہیزیاں برباد کرن، انہاں تو بچن دا سامان جڑا ہے اے استغفار، کیونکہ غفر دا معنی عربی زبان سے حفاظت کرنا، بچاؤنا۔ تدے سر تے جڑا دی کھود پہن لیا ٹوپی یا دوسری شاہ مغفر نہیں، یہ بچا نہیں سکتیاں حملے سے۔ مغفر جڑا لوہے دی ٹوپی ہے انسان نو وار تو بچا لیں گی۔ اس تو استغفار ہے بے جڑے خطرات ہوں تو محسوس کر رہے نا بے ہن گناہ مینوں لے ڈبو گا، انہاں خطریاں تو بچاؤ صرف اللہ کو، تو اس کو منگ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نقصانات نہ میرے ماضی دے گناہ انہاں تو مینوں بچا۔ ایک اندازہ بھی ڈر ہے گاں پھر نہ برے کم ہوں، اس لیے تو بڑا کہ پچھلیاں تو میں بعد آیا، وہ اگر کوئی برا اثر ہے تو بچا رہا، اگے واسطے میں توبہ کرنا ہے، بعد آنا اور میری مدد کرنی ہے، میں اگے نہ کراں۔ یہ چیز بڑی پیاری دعا اللہ کے رسول علیہ السلام نے اور نیک لوگوں نے سکھائی، اللہ توبہ لیا حتیٰ تو اے توبہ بھی جیسے واری میں تسی کی کرنا، یہ بھی وہ جدو نگاہ سبلی ہوندی ہے، وہ دل کرنا بھی بندے نو موڑ لیے، دل سے پار ہوں وہ بندہ خدا دا کہہ دے استغفر اللہ بیڑا پار ہو۔ تو فرمایا دعانا اللہ توبہ لیا، اے اللہ تو نگاہ کرم فرما حتیٰ تو، تاکہ میں گناہ تو بعد آ جوں، اور پھر واسمنی حتیٰ لا، بچا کے رکھی بھی مڑ کے نہ کرا، ہوں انی توفیق دے بھی میں بعد آنا تے گاہ واسطے حفاظت فرمائی بے دوبارہ ہے میں کم لگے، چھوٹی جی ہے مگر سارا خلاصہ آ گیا۔ اللہ توبہ لیا حتیٰ توب واسمنی حتیٰ لا اعود۔ تو پھر ایک بہت اچھا واقعہ مولانا محمد علی اسکندری رحمۃ اللہ نے لکھا کہ امام غزالی کار الامام الغزالی نور اللہ مرکز اللہ نے، امام غزالی اندر اللہ ان کی قبر روشن کرو لکھ دے بالغنا الاستاذ ابی اسحاق الاسفرائینی رحمہ اللہ کہ سانو امام ابو اسحاق الاسفرائینی دے بڑے جڑے دین دے ستون ہوئے نا علم کرام، جنہوں نے کافرانہ مناظرے کرنے تھم سی اسلام دے جو امام ابو اسحاق کی، تو آندے امام ابو اسحاق الاسفرائینی وکان من الراسخین فی العلم، العاملین بھی جو علم تھی بڑے پختہ سی، عمل بھی کر دے انہو قال، تو فرماؤں دے انہوں دی منو اطلاع پہنچی، فرماؤں دے دعوت اللہ سبحانہ وتعالی ثلاثین سنہ ان یرزقنی توبۃ نصوحا، کہ میں 30 سال خدا کو منگتا رہا جڑا تو آنا توب اللہ توبۃ نصوحا، کہ خالص توبہ کرو کھڑی جے پھر کھوٹ نہ ہوئے، 30 سال منگی دو توفیق دے، خالص توبہ دی توفیق دے، مڑ کے پھر ہو جاندے کہ قبول نہیں ہوئی۔ ثم تعجبت فی نفسی، پھر میں اپنے دل سے حیران ہویا، فقلت سبحان اللہ حاجت دعوت اللہ فی 30 سنہ، اللہ واہ ایک کام 30 سال ہو گئے منگ دیں، فما قدرتی اعلان آج تک وہ قبول نہیں، پھر کم غلط ہو جائے۔ فرایت فی ماہر النائم ان قائل یقول لی، خواب میں دیکھا پھر اللہ کا ایک فرشتہ کہہ رہا اتتعجب من ذلک، تو اس تو حیران ہونا، اتدری ماذا تسل، تینوں پتہ بھی ہے جو تو منگنا کہ اللہ مینوں توبہ دی توفیق دے، تو منگ کی رہا ہو، تسی صرف یہ نہ کہہ دے توبہ دی توفیق دے، توبہ ہے کی شے، دعا کڈی وڈی ہے، تو چھوٹے جانا وچ معمولی جا کم ہو جائے۔ انما تسأل اللہ تعالیٰ یحبک، تو دراصل یہ منگ رہا کہ اللہ تعالیٰ تینوں اپنا پیارا بنا، محبت کر لگ پائے۔ اما سمعت اللہ یقول، تو سنیا نہیں کہ اللہ اپنے کلام فرماؤندا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ جڑے توبہ کر دے نا گناہ تو بعد آندے صرف معافی نہیں ملتی، اللہ انہاں نال محبت کرنا، تو اللہ دے محبوب ہو جاندے۔ اس تو جو تو توبہ منگدا نا تے در پردہ ہوندا تے مینوں اپنے محبوباں شامل کر لے، یہ درجہ کوئی چھوٹا جا۔ ہاذی حاجت حی، ہاذی حاجت حی، کیا تیرے خیال سے معمولی جی گل ہے کہ خدا اپنے محبوباں دے درجے داخل کر لے؟ اس تو نہ شامل ہونا چاہنا، پھر یہ دعا جاری رکھنی چاہیے۔ کذا پھر مرکات
حوالہ دیتا 117 صفحہ۔ تو نیک لوگوں کے واقعات انہاں چیک پڑھ کے پھر معاملہ ختم کریے، کیونکہ ہے تو بہرے بیکر ہے، سمندر کا کوئی کنارہ نہیں۔ جنہ یہ مضمون قرآن پاک ہے نا، پڑھ کے سانوں کہ نالائق بچو آ جاؤ دروازے موڑو، چھڑ جاؤ جڑے کام اگے ہو چکے نا، اللہ تعالیٰ لی ذرا بھی مشکل نہیں، وہ سمندر کی چگ برابر جو ہے بخشن ہار۔ اتنے پھر امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھ دے کہ اللہ پاک کیویں سلوک کردا۔ اللہ اکبر، فضل و کرم فرمائے اللہ پاک۔ وہذا موضوع الحکایت المشہور عن بعض العارفین، فرماؤں ہے یہ موقع کہ تھے کہ نیک ولی اللہ دی حکایت بیان کی ہے سبق واسطے۔ ان حاصل له شروط و باکن سیدی، کہ انہیں دیکھا کہ میری تو نیکی اگے جنی نہیں رہی، کچھ عملات کوتاہی آ گئی ہے، میں اپنے آقا دی نافرمانی کر رہا ہوں، کچھ گناہ آ گئے، اگلے بار کی نیکی والا معاملہ نہیں، کچھ نہ قصور ہونے شروع ہو گئے۔ فرا فی بعض السرقۃ بابن قد فتح وخرج منہ سبیل، اللہ تعالیٰ نے انہوں گل سمجھاؤنی سی۔ گلی چ انہیں ویکھیا بازار ایک دروازہ کھلا اور ایک بچہ نکلیا یستغیث، روندا سی، ہار حال کر رہا جب کی وہم خلفہ تدخل، ماں وہ پچھوں تکے دے کے کرو کھڑ رہی، حتیٰ خرج، بچہ نکل گیا، اگلا قتل با فی وجہ، تے ماں نے پھر وہ دروازہ بند کر داخل چلی گئی، فذهب السبی غیر بعید۔ ہوں دعا تے کی گزریا، ادھر بچے تے کی حال ہویا، تے کتنے جانا سی ماں نوں چھڈ کے اپنا گھر، وہ تھوڑی دوری گیا، ثم وقف فکرا، پھر سوچن لگ پیا، فلم یجد له ماوا غیر البیت الذی اخرج منہ، انہوں پھر معلوم ہے اب جس گھروں میں کڈیا گیا اتوں سوا ہور ٹھکانا کتنے دل میں جا کے رہوں ولا من یوبا بہی، کہ نہ ماں تو بڑا کوئی ہور ہی ہے جڑا میرے نال شفقت کرے گا۔ توبہ والے بندے کی گل سوچ لیا بھی اتنے ہی ہوں گزارا ہے، تے ماں تو بڑا خیر خواہ کوئی نہیں۔ بچہ پھر جڑا سی فراجا مقصول کرب حزین، غمگین تے دکھی دل واپس آ گیا۔ فبادا دل بابا مرتجن، دروازہ انہیں ویکھیا بھی بند ہے، فتوسد، دروازے سے ہسنا وعدہ خد والا اتب باب، دروازے دی دہلیز سے سر رکھ کے سو گیا، نام سو گیا۔ ادھر ماں جڑی سی کٹ سے دتا، ہوں ماں سی وہ ادھر بے چین، پتر چلا گیا، پتہ نہیں ہوں کس سال تھو۔ اے رب دی رحمت دے بیان جڑے تھی سنے، گم شدہ بیٹے دی طرح سان تلاش کر۔ علامہ اقبال تعالیٰ رحمت کرے کیویں آندا رب جدا کچھ بھی نہیں بگڑتا، ساری دنیا کافر ہے، مگر بندے نہ پیار کرنا، بندہ نہ رہ جو مرضی کرے، ماذ خدا ہے گم شدہ ہے وہ بجس، اسی خدا تو گم ہو گئے ہیں، وہ سانو ڈھونڈن چڑیا، نبی بھیجیا، کتاباں بھیجیاں، آوازاں دیندا، دن بناوندا کہ عرفے دا دن ہی، حج دا دن ہی، رمضان ہی، ماذ خدا ہے گم شدہ ہے وہ بجس، جویں گواچی شاہ لبدا پھردا انج کیوں ماں نیاز مند ہو گرفتار ہے یار تو، جویں اسی اپنی گواچی شاہ دے بارے فکر مند ہوندے نا، اس طرح ساڈے بارے چاہتا آرزو دا گرفتار، دل چ آرزو لے کے بیٹھا بے نالائق مڑے، گاہے ببرگے لالا نبیست پیامے ہے، کدی تو جا کے کیاری پھل دی پتیاں وینا تے سمجھنا بھی پھول اینے رنگاں والے خوشبو والے، تینوں اپنے سدلی انہیں پڑھایا۔ انہاں نوں ویکھ کے میرے حال آ جائے کہ کون ہے خدا جی نے مینوں دماغ دیتا تے نک دیتا تو میرے لیے پھول بنا، آندا کدی پھول دی پتیاں دے سنے لکھ کے بھیجدا، گاہے ببرگے لالا نویست پیامے پھے، گاہے درون سینہ ہے مرغا بہایا، تو ویکھدا ٹہنی دے بیٹھے جانور تو کر رہے روندے آ، میں رو نہیں رہا، رب انہاں دے سینے چ رہا، تینوں آوازاں دے رہا، چیخ رہا، کدی پھل دی پتیاں سے گاہے درون سینہ ہے مرغا بہا، اے او کلام سی خدا رسول اللہ جن نے بڑے بڑے مجرماں نوں توبہ لین، کیڑا کام کر رہے۔ ماں جدوں نکلی اڑے سال دیکھیا کی ہویا پھر، فلما رات والا تل کر ہارا لم تملک ان رمت نفس علیہ، ماں نے جدوں سال دیکھا بچہ مٹی سے پیا سر سرانے ہاتھ رکھیا، اپنے آپ کو قابو نہیں رکھ سکی، وہ ڈگ پئی، التمست ہو چمٹ گئی، تو قبلو بوسے دین رہی ہے، وہ تب کی اور کہہ رہی ہے انہوں وتقول یا ولدی انا تذبنی، پت مینوں چھڈ کے تو کتنے چلیا، میں یہ میرے سوا کوئی ہور ہے گا سی جڑا تینوں سنبھالدا،
علام اقول لك لا تخالفني ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما قبلت من رحمت لك وشفقت لك وإرادة الخير لك. میں تینوں کنی میری سمجھایا بیٹا میرے خلاف نہ چل، کہ میں جس شاید میری مٹی رب نے بنائی نا کہ تیرے نال پیار کراں محبت کراں تیرا پلا الٹ نہ مینوں مجبور کر، مینوں دکھ ہوندا جب تو یہو جے کام کردا مینوں اپنی عادت دے خلاف پھر کام تیرے نال کرنا، ورنہ ماں تکے دے سکتی ہے. ثم اخذته دخلت فرماندے پھر انہوں پکڑیا اور لے کے چلی فتم القلم. تو امام پھر ابن قیم فرماتا ماں دے اس قول سے خیال کر یہ تیرا رب آندا میں رحمت کرنا چاہنا تو کیوں مینوں مجبور کر کے کروانا میں تیرے تے عذاب کر. بعد آدھا جی ماں نوں بچہ کم کر کے وہ کم کرواؤں جڑی ماں دی فطرت نہیں، تو رب دی فطرت رحمت ہے وہ الٹ کیوں کرنا ہے جی بجائے رحمت آدھا. تو اللہ توفیق دے ماہ مبارک گزر رہا 2 دن گزر بھی گئے، یہ ویخدیا اسی استقبال کر رہے سی مہینہ آ رہا، حالانکہ بالکل ہن کنڈ پھیر کے جا رہا، سواری چیزی نہ جا رہی ہے اور ایک دن ہونا کہ ویختے رہ جانا کہ رمضان شریف سے گزر گیا. اگلا سال جڑا رب جان رہا کہ کسی نے ہونا کہ سال کے دوران ہی انہیں فوت ہو جانا. اس تو ہن تک اگر کوئی بے خبر ہے ستا ہے انہوں چاہیے جاگ اٹھے تو کوئی موت نہیں ہو جانی تو نہ دن لمے. ایک بچی مینوں پوچھ رہی ساڑھے 19 گھنٹے کا دن ہے کوئی گل یہ جڑا تمہیں آدھے نا تھی مکے کے مطابق روزہ رکھنا مینوں کٹ مسئلہ یہ کوئی گل نہیں. وہ علاقے جتنے 24 گھنٹے دن کی گردش نہیں نہ ہوتی 6 مہینے اتنے ٹھیک ہے کہ مکے نوں اسٹینڈرڈ ٹائم منن اور جو مکے افطار اور ساری کا وقت انہوں من کے روزہ رکھ رہے وہ مطابق ہی نمازاں پڑھ وہ رہتا. وہ اب نارمل کیس ہے کہ 24 گھنٹے تو کم لنਘ گیا جتنے 24 گھنٹے پھر آ جاتا وہ پاویں 22 گھنٹے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ابن بطوطہ آندا میں جو سفر کیتا تو میں ایک ایسے علاقے گیا جتھے لوگ مغرب کی نماز پڑھ کے ہٹتے سی روزہ افطار کے فجر کی اذان ہو جاتی، عشاء بھی نہیں سی آتی بچ اتنا تھوڑا وقت سی میں روزہ رکھ لی. یہ سارا کام ہمت دا اللہ کو مدد منگے اور کیا طاقت دے پھر کچھ گل نہیں. اور اس سلسلے خادم سے ہوئی دیکھ رہے تسی بھی یہ نوٹ کرو کہ جدوں روزہ افطار کرنا اسے 2 دعاواں لازم پکڑو. اللہ ملکا سمتو والا رزق کا سبحان اللہ یہ کی کچھ بیان ہو گیا یہ کئی خطبے ہو سکے لکا اور رزق کا پہلا نے آتا ہے نا پھر بعد چلے آتے اللہ لکا سمتو اللہ میں نے صرف تیری خاطر روزہ رکھا. یہ بات ہوں نا پھر ہور مانا سی میں نے روزہ رکھا لکا سمتو میں جڑا روزہ رکھا پک سے کٹی کوئی ہور نیت نہیں کچھ نے ہور نہیں چاہتا نہ کوئی دکھاوا لکا تیرا حکم من کے تیری خوشی تیری رضا لی کے اللہ ملکا سمتو. اور پھر شکرانہ ادا کیتا کہ ہوں جس کھانے سے کھور رہا یہ میرے باپ نے بنایا یہ کیسے تہوارا رزق کا اور تیرا ہی رزق ہے دسترخوان تو بچھاتا کیا فروٹ ہی کیا سمجھو گوشت ہی کیا شربت ہی پی کھا. اللہ ملک کا سم تو میں نے صرف تیری خاطر یہ روزہ رکھا والا رزق کا پھر اور تیرا ہی رزق ہے کسی اور نے کچھ نہیں دیا جس پر میں افطار کر رہا. اور دوسری دعا جی امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمائی ایڈی پیاری ہے شکر ادا ہر روز رات کو پڑھنی روزہ افطار الحمدللہ الذی آننا فصمنا ورزقنا. شکر ہے اس اللہ کا جس نے مدد کی تو ہم نے روزہ رکھا ورنہ کتنے نے حوصلہ نہیں کر دے انہیں توفیق کی اور اسی نے رزق دیا تو ہم نے اللہ متقبل منا اب قبول کرنا وائنا رہے اور اگلے روزوں میں بھی ہماری مدد کرنا وسلمنا فیہ اور ان روزوں میں مجھے تندرست رکھنا کوئی تکلیف اور بیماریاں آئے وہ تسلم منا فی یسر من ثواب اور مجھ سے یہ قبول کرنا آسانی اور خیر کے ساتھ کوئی دکھ تکلیف نہ آئے. الحمدللہ الذی قضا عنا یوم من شہر رمضان. شکر ہے اس اللہ کا جس کی توفیق سے رمضان کا ایک دن ختم ہو ایک دن اور لنگے اے ہر دن ختم ہوئے تو اڈے منہ سے دعا ہوئے پھر عبادت جڑی ہے بات ذوق ہے اس لذت ہے ورنہ کہ رسمیاں نے بھوکے چائے رہن والی ہے کم من صائم من لا سالو من صیام الاسار کنے روزے دار جنہوں بھوکھی لبھی ہے کچھ نہیں لبا کم من قائم من لا سالو من قیام الاسار کچھ جنہوں راتاں نوں جاگن والے نفل پڑھتے کچھ نہیں رات جگے نہیں ملے نماز کوئی نماز اور روزے جان پیدا ہوتی اللہ کی یاد نہ ارے نیک لوگوں دیا دعاواں ائمہ اہل بیت اور صحابہ رسولہ ایسا خزانہ ہے کہ انہاں دی قدر جنی کی جائے گوہر بے بہا جنوں فارسی نے کہ اس موتی کا کوئی موت صرف ایسی بد نصیب امت ہے ساڈا خزانہ بھرپور ہے مگر اسی مفلس اور کنگال نہ پڑھتے ہیں نہ سیکھتے ہیں. تو اللہ رب العالمین مینوں تانوں سارے اہل اسلام توفیق دے کہ وہ اس مہینے کی قدر کرن اللہ دی کتاب دی تلاوت کرن اور اس قرآن مجید نے اپنے لیے ضابطہ حیات بناؤ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہ اکبر.
اللہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات اللہ تعالی علیہ وآلہ وعلی کل من تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ کچھ اعلان ہے کہ پرسوں بروز اتوار مرخہ 14 تحریک اسلامی کا اجتماع وقت 9:30 بجے شروع ہوگا۔ مسجد ہی ہوں 15 روز احباب شرکت فرمائیں۔ اپیل کی جاتی ہے کہ اپنی زکوٰۃ میں سے کچھ حصہ تحریک اسلامی کے فنڈ میں جمع کروائیں۔ شکر، بہت اچھا مصرف ہے، دین کی خدمت سے لوگ مصروف ہے، اللہ قبول کرے۔ دوسرا، بچے نے بیٹا ہی اللہ تعالیٰ نے زندگی اسلام کی دے شعر لے کے بھیجے، کچھ غلطیاں ہیں مگر میں درست کر کے پڑھ دوں۔ بازا بازا رانچ ہستی بازا، گر کافرو گبرو بت پرستی بازا، این درگاہ ما درگاہ نومیدی نے 100 بار اگر توبہ شکستی بار۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ایسی بھی انہیں اپنا ایک پاک نام تواب بھی دسے کہ بہت توبہ قبول کر، بجائے ایک باری میں توبہ قبول کرنی ہے، کئی باری قبال نام مراد پڑھ دے نا، توبہ جڑی ایک باری کر رہا بار بار دی نہیں پائی تے رہ جانا منہ دیاں گلاں، انسان ہے پھر پھسل جانا۔ اس وے ہو جائے دعوے نہ کرے، جدوں پھسلے اٹھ کے دامن چاڑے مڑ کے سیدھے راہ پائے، اینا ہی کرنے میں پھر موقع دینا۔ تو تواب ہے، یہ بھی نا اللہ پاک نے مبالغے دا رکھا کہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنا۔ تو اس لیے شاعر نے کیا بھئی جو کچھ بھی تو ہے گا نا، نا امید نہ ہوئی باز آ، پاویں کافر ہیں بت پرست ہیں آتش پرست ہیں باز آ جا۔ اللہ تعالیٰ کی طرفوں اعلان ہے درگاہ ما درگاہ نومیدی نے کہ میرا دربار جڑا ہے نومیدی مایوسی کا دربار نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، 100 بار اگر توبہ شکستی بار، 100 بار بھی اگر توبہ کر کے توڑ چکا نا تے ہن ڈیرا نہ اتنے لا نہیں، چلو ہن کتنے قبول ہونی موڑیا مارا جو کر کے جنہ چر سانگ چڑے آ کے سا روکتا نہیں نا انہوں تک مہرت دیتی ہے۔ اور اس موقع سے میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بات یاد آؤں، بڑی پیاری بات اللہ کی رحمت کی بیان کی تھی کہ جدوں آدمی گناہ کرا نیکی کرتا تو اسے حکم دا فرشتیاں لکھ لو کہ سانو کاروبار نفع دلانا چاہتا کہ نیکی لکھ لو اور کئی گنا ثواب، گناہ ایک دا ایک ہی، اور وہ بھی 7 گھنٹے نہیں لکھنا، حکم رہن جو کالے نہیں کرنے، یہ شاید اس دوران توبہ کر، یہ نامہ مال سیاہ نہ ہوئے، جب 7 گھنٹے گزر دیں 7 ساعت نہیں توبہ کرا حکم دا اس بات سے لے کے اے انہیں رحمتہ اللہ کو اندازہ پھر بندہ خدا کی طرف نہ مڑے جی اپنی بدنصیبی اور بدقسمتی ہے، ورنہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اور جڑیاں آیتاں میں شروع پڑھیاں خطبے کے آغاز، جنت جدو جا کے ڈیرے لگنے اللہ نصیب کرے سب آواز کی نکلنی ہر جنتی کے منہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا، شکر ہے اس اللہ کا جن اتنے پہنچایا، ورنہ اگر وہ رستہ نہ دکھاؤں تو اسی کتنے اتنے پہنچنا، اسی بھی جہنم کتنے ہوں۔ اور نہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، دوسری یہ صدا ہونی ہے کہ سارے رب کی طرف رسول سچے آئے، اس تو اللہ کا شکر ہے، وہ رسولوں سے درود و سلام ہے جنہیں وہ سر تک پہنچا سے رستہ ملیا، اس تو خدا تو بڑا محسن نہیں کہ رسول اور تو بعد نیک لوگ سر تو بڑے سارے احسان کرنے والے، یہاں کا حق مننا لازمی ہے۔ تو اللہ پاک کا حکم ہے کہ درود شریف پڑھو، سلام کو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اے کچھ ساتھی فوت ہو گئے، انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے بخش لی، کوئی دعا کرو۔ اور یہ پڑوسی اللہ دیتا دکانداری دے ابا جی فوت ہو گئے، میاں عبدالوحید ہوں سے انہوں نے پائی اسنا فوت ہو گئے، اور کھنی کنے فوت ہوئے، اس تو بخشی دعا نال ہے۔ امی واسطے بھی لکھا کہ انہوں کی صحت واسطے دعا کی جائے انشاءاللہ نماز تو بعد۔ اللہم اغفر لنا ولاسلافنا وافراتنا ومن سبقنا بالایمان، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔